بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ رمضان المبارک میں بہترین صدقہ زکوٰۃ کو بطور حکم فرض قرار دیا گیا ہے، لیکن صدقے کا معاملہ اس سے جدا ہے۔ معاشرے کے نادروں کی فلاح و بہبود کے لیے صدقے کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس میں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی شرائط عائد نہیں ہے، تاکہ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق معاشرے کی خدمت کر کے قلبی سکون حاصل کر سکے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اگر صدقہ کرنے والا جان لے اور سمجھ لے کہ اس کا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، تو یقیناً دینے والے کو لذت لینے والے سے کہیں زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہاں ہم آپ کو صدقے کے 20 ایسے فضائل سے روشناس کروا رہے ہیں جن سے آگاہی کے سبب قرآنی اولیاء کے مسلمان صدقہ دینے میں پیش رہا کرتے تھے۔ ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کی زندگی میں آنے والے تمام مسائل اور اسلامی وظائف کے ذریعے سے آپ تک پہنچ سکے اور آپ کی زندگی کے معاملات کو اسلامی نقطہ نظر سے آپ حل کر سکیں۔ بڑھتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ صدقہ خوشخبری ہے، حسن خاتمہ کی اور فرشتوں کی دعا کا سبب ہے۔ صدقہ دینے والا بہترین لوگوں میں سے ہے، اور اس کا ثواب ہر اس شخص کو ملتا ہے جو اس پہ کسی طور پر بھی شریک ہو۔ صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ صدقہ عمل صالحہ میں افضل عمل ہے، اور سب سے افضل صدقہ کھانا کھلانا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن سایہ ہوگا اور اپنے دینے والے کو آگ سے خلاصی دلائے گا۔ صدقہ قیامت کی ہولناکی کے خوف سے امان ہے اور گزرے ہوئے پر افسوس نہیں ہونے دیتا۔ صدقہ گناہوں کی مغفرت کا سبب اور سیاحت کا کفارہ ہے۔ صدقہ مسافہ ہے، نفس کی پاکی کا ذریعہ اور نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن صدقہ کرنے والے کے چہرے کا سرور اور تازگی کا سبب بنے گا۔ صدقہ اللہ عز و جل کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور قبر کی گرمی کی ٹھنڈک کا سامان ہے۔ میت کے لیے بہترین ہدیہ اور سب سے زیادہ نفع بخش چیز صدقہ ہے، اور صدقے کے ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں۔ صدقہ علاج بھی ہے، دوا بھی اور شفا بھی۔ صدقہ آگ سے جلنے، غرق ہونے، چوری اور بری موت کو روکتا ہے۔ صدقے کا اجر ملتا ہے چاہے جانور اور پرندوں پر ہی کیوں نہ ہو۔ صدقہ کرنا جو کرم اور سخاوت کی علامت ہے۔ صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلوں سے نکلنے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ بلا مصیبت کو دور کرتا ہے اور دنیا میں 70 دروازے برائی کے بند کرتا ہے۔ صدقہ عمر میں اور مال میں اضافے کا سبب ہے۔ رمضان المبارک میں صدقہ خیرات کی فضیلت کا علم ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں صدقہ کرنا افضل ہے۔ رمضان میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر سخی تھے۔ کھجور کا صدقہ رمضان المبارک میں کیا کریں، روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ جلدی قبول کرتے ہیں، اس لیے رمضان المبارک میں کھجور کا زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کریں، اور خاموش صدقہ کریں۔ خاموش صدقے سے مراد دائیں ہاتھ سے کریں اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو ایسا صدقہ پسند ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک میں اور رمضان مبارک کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ خاموش صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور غریب اور مستحق لوگوں کی ہر ممکن مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو لائک ضرور کر دیے گا، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیے گا تاکہ ایسے تمام نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت پر آپ کو ملتا رہے اور معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا وقت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔